تو پھر یہ جو سسٹم سے چل رہا ہے یہ کائنات، یہ سرشٹی، یہ مخلوق، وہ سسٹم سے نہ چلتی۔ ایک گھر میں دو مالک ہو جائیں تو وہ گھر سسٹمیٹک ڈھنگ سے نہیں چل سکتا۔ ایک اسٹیٹ کے اندر اگر دو مکھ منتری ہو جائے تو وہ اسٹیٹ صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکتا۔ ایک دیش میں، ایک ملک کے اندر اگر دو پاور ہو جائے، دو پردھان منتری ہو جائے ہمارے دیش کے اندر، تو دیش کا سسٹم بگڑ جائے گا۔ تو یہ کائنات اگر اس میں ایک رب کے علاوہ دو رب ہو جائے تو کیا یہ کائنات اسی سسٹمیٹک ڈھنگ سے قائم رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، سارا سسٹم بگڑ جائے گا۔ ایک اللہ کہے گا کہ میں سورج پورب سے نکالوں گا تو دوسرا کہے گا میں پچھم سے نکالوں گا، دونوں میں جھگڑے ہو جائیں گے، تکرار ہو جائے گی اور پھر سسٹم بگڑ جائے گا۔ اگر کمپرومائز ہوگا تو اس پر کہ ٹھیک ہے آدھا تم پورب سے نکالو، آدھا ہم پچھم سے نکالتے ہیں، لیکن ایسا کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب صرف اور صرف ایک ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ جتنی بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جیسا کہ اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اسی بات کو ہمارے ہندو مذہب میں بھی کہا گیا ہے ایکو برہم دیتیو ناستی، ایشور ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا ایش نہیں ہے۔ ایکو برہم دیتیو ناستی، لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ وہاں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ ایشور اللہ ایک ہے، یہاں بھی یہی بات کہی جاتی ہے اللہ ایک ہے۔ اور ہم اسی دعوت کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں کہ جو اللہ ایک ہے ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ جتنے بھی الہ ہیں، جتنے بھی معبود ہم نے بنا رکھے ہیں، جتنے بھی عبادت کے لائق چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں، وہ تمام چیزیں صرف اور صرف گمراہی ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیتیں بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک بچے نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، انہو مشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، کہ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ کوئی باپ جو اپنے بچے کو بچپن سے پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور بچہ بڑا جب ہو جائے تو اپنے باپ کو کہے ہاں آپ تو میرے باپ ہیں، فلانے بھی ہیں، کیا وہ باپ کبھی اس بات کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک شوہر جو اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے، اگر اس کی بیوی سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اس نے کوئی سامان لایا 25-50 ہزار کا سامان ہے، اس کی بیوی سے ٹوٹ گیا، غصہ ہوگا، ناراض ہوگا، ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، خاموش ہو جائے گا، اور بڑا نقصان کر دیا، بہت غصے میں آیا، 2-4 ہاتھ مار دیا، اس کے بعد چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر کوئی بیوی کہے کہ تم میرے شوہر ہو، تم میرے ہسبینڈ ہو، میں تم کو بہت چاہتی ہوں، لیکن فلانا بھی جو تمہارا دوست ہے نا، چونکہ تمہارا دوست ہے اس لیے مجھے وہ بھی بڑا محبوب ہے، میں اسے بھی بڑا پسند کرتی ہوں، تو تمہارا کوئی بھی شوہر اس بات کو پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب ایک معمولی سا انسان جو تھوڑا سا کھلاتا پلاتا اپنی بیوی سے، وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ میری بیوی کسی اور کو شریک کرے، تو بھلا وہ اللہ رب العالمین جو تمام کائنات کو پالتا ہے، پوستا ہے، ہمارے جینے کے، رہنے کے، کھانے کا ہر ذریعہ بنایا ہے، جس نے ہم ایک سانس جو لیتے ہیں، ایک سانس جو چھوڑتے ہیں، وہ بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے جو اتنی نعمتیں اس نے پیدا کی ہے، وہ بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ساری نعمتیں تو اس کو میں دوں اور یہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے؟ ہرگز نہیں۔ یہ شرک ہے اور اس شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا۔
اسی لیے وید میں بھی اس بات کو کہا گیا اندھتما پرویشنتی تمبوتے مپاستے، اندھکار میں پروشت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دیوی دیوتاؤں کی اپاسنا کرتے ہیں۔ صرف ایک کو برہم دیتیو ناتے، ایک ایشور کی اپاسنا کرو، اس کے علاوہ دوسرے اس کو نہیں۔ تو میرے بھائی وہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس محبت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، محبت کہتے کسے ہیں، تھوڑا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ آئیے قرآن کی روشنی میں ہی سمجھتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ کہہ دیجئے اے میرے محبوب، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے نبی، آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ دعویٰ جو تم کرتے ہو کہ ایک رب سے، ایک اللہ سے، ایک ایشور سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو اے میرے محبوب، اے میرے آخری نبی، اے کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجھے جو محبوب ہے، اے میرے نبی تم لوگوں سے فرما دو کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میرے طریقے پہ چلو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری دین لائے ہیں، جو اسلام پیش کیا ہے، اس اسلام پر تم چلو، اس طریقے میں چلو۔ یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ یہ اسلام سب سے پہلا انسان جو تھے آدم، بابا آدم علیہ السلام، وہ بھی وہی اسلام لے کر آئے تھے۔ ان کے بعد جتنے بھی نبی رسول آئے سب وہی اسلام لے کے آئے۔ ہاں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے دوتوں کو بھیجتا رہا ہے، اور جس جگہ نبی دوت اس کے آتے تھے اس جگہ کی بھاشا میں وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں جو نبی آئے انہوں نے ہمیں سنسکرت بھاشا میں دین دیا۔ تو جو اسلام، اسی اسلام کو سنسکرت بھاشا میں سناتن دھرم بولتے ہیں، شاشوت دھرم بولتے ہیں، یعنی سچا دھرم۔ تو یہی اسلام لے کر سارے ایشور کے دودت آئے، سارے نبی آئے، اور انتم رشی، انتم نراسن، کل کی اوتار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آخری رسول ہے، وہ بھی وہی سناتن دھرم، وہی شاشوت دھرم یعنی اسلام لے کر آئے۔ تو اس اسلام کی دعوت کو جو قبول کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اس آخری نبی نے جیسے زندگی گزاری ہے ان کی سیرتوں کو دیکھے، ان کی اتہاس کو پڑھے اور اس کے مطابق جو زندگی گزارے، اللہ کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي، کہ جو کہہ دو کہ تم میری اتباع کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اگر تم ایسا کرو گے، اس نبی کے طریقے پہ چلو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ تو ایشور کب محبت کرے گا؟ جب انتم رشی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی ہم گزاریں گے تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی جتنی غلطی ہوتی ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کرنے لگتا ہے، جب زیادہ محبت ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتا ہے، صرف ایک غلطی کو چھوڑ کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایک ہسبینڈ، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ دوسرا ہسبینڈ نہ رکھا جائے، یہ کوئی ہسبینڈ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ گناہ کو قبول نہیں کرے گا کہ بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، ایک ایشور کو چھوڑ کر دوسری کی پوجا کرے، دوسری کی عبادت کرے، اللہ یہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ تمام گناہ جو کیے ہوگا، اگر نبی کے طریقے پر اس نے زندگی گزاری تو اللہ کہتا ہے میں اس کے تمام گناہ کو معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مشہور حدیث سنن ترمذی کے اندر محبت کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی. سنت معنی طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، سورگ میں ہوگا. یہ سورگ میں آخری نبی، آخری دودھ، انتم رشی نراسنگ کا ساتھ کس کو ملے گا؟ جو انتم رشی کے پیغام کو قبول کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو اپنی زندگی گزارے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو ملے گا سورگ کے اندر، جنت کے اندر. اعلیٰ مقام جو ہے اس جنت کے اعلیٰ مقام میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی. تو میں نے جو پہلی سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم. علامہ اعظم خشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے یہ قرآن مجید کی سب سے خوفناک آیت ہے. اس سے خوفناک آیت اور کوئی نہیں. قل ان کان آباؤکم، کہہ دو اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم کہ تمہارے باپ میں ماں باپ دونوں آ جاتے ہیں، تمہارے ماں باپ، وابناکم تمہارے بیٹے بیٹیاں، واخوانکم تمہارے بھائی میں بہن سب آ گئے، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اقترفتموہا اور تمہارے رشتہ دار، اور تمہارا تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، ومساکینو اور تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں محبوب ہیں، اللہ اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر کب آ جائے. یعنی یہ تمام چیزیں ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، یہ مکانات، مال و جائیداد، یہ تمام چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ محبوب ہوگا تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر کب آ جائے. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اسلام، اس اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اور اس سے افضل کلام، اس سے اچھی بات کائنات کے اندر اور کسی کی بات نہیں ہے، اس بات پر ہم اپنی زندگی گزارے، اس بات کو مانے کہ کسی عام انسان کی بات نہیں، اس رب کی بات ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم جو آخری دودھ ہے اللہ رب العالمین کے، ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں. تو یہی اللہ اس کے رسول کی محبت کی نشانی ہوگی، اور جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا وہی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو جاگزی کر دے، اور تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین اپنی محبت کو جاگزی کر دے، اور تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین تو بہت غفور الرحیم ہے، اپنی غفور الرحیم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہمارے بیچ علماء کرام آ چکے ہیں اور ہمارا پروگرام اب شروع ہوتا ہے. تو آئیے اب ہم IRDC کے پریزیڈنٹ اور اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ جناب خورشید محمدی صاحب کو بلانے سے پہلے تلاوت قرآن، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، اس سے پہلے بھی بچوں سے پروگرام کرنے سے پہلے کہا تھا کہ جب بھی ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں سب سے اچھی بات یعنی کتاب اللہ رب العالمین کے کلام سے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. تو جو بچوں کا پروگرام شروع ہوا تھا اس سے پہلے میں نے کتاب اللہ کی تلاوت آپ کے سامنے اپنے بھائی جناب محمد حارث صاحب کے ذریعے کرائی تھی. تو آئیے اب پھر میں ایک بار اور جناب محمد حارث بھائی کو
مدعو کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر آئیں اور کتاب اللہ کی تلاوت سے ہمارے اس اب اہم جلسہ جو کہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کی شروعات کریں. جناب محمد حارث صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی شروع کی 9 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے. اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا
اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کے اندر اللہ رب العالمین اپنے رسول کو خطاب فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیا تھا، اسٹوو پھٹ گیا تھا، کچھ اور ہو گیا تھا، لیکن آپ میری مدد کو نہیں آئے۔ لیکن دوسرے اس میں اگر میں صبح اٹھتا ہوں، آپ سے بات چیت ہوتی ہے اور کیا چل رہا ہے بھیا سب اچھے سے، میں اورنگ آباد شہر سے آیا ہوں، آپ کے وطن میں یہاں بزنس کرتا ہوں، صبح نکل کے جاتا ہوں، شام واپس آتا ہوں، میرے بھی کمیونیکیشن ہو رہا ہے، وارتالاب ہو رہی، بات چیت ہو رہی ہے، اور اچانک میرے گھر میں ایک دھماکہ سنتے ہیں تو میں یہ شرط سے کہہ سکتا ہوں آپ سب سے پہلے بھاگ کر میری مدد میری سہایتا کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ ہم بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو آج یہ ہو چکا ہے کہ انٹر ریلیجس ڈائلاگ، ایک سمودائے، ایک جاتی کے لوگ، ایک دھرم کے لوگ دوسرے دھرم سے بات نہیں کرتے، اور یہ وارتالاب تو بہت دور کی بات ہے، بات چیت تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ایریاز، ہمارے رہنے کی جگہ تک الگ ہو چکی ہے۔ ہندو محلے ہوتے ہیں، مسلم محلے ہوتے ہیں، سکھ محلے ہوتے ہیں، دلت محلے ہوتے ہیں، عیسائی محلے ہوتے ہیں، مطلب اتنے ہم اگر دور چلے جائیں گے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے تو پھر نفرتیں ہی پیدا ہوں گی، پھر اس کے اندر جو کچھ بہرحال پھر ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت اہم کاریہ کرم ہے، اس لیے کہ یہاں ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔
यहाँ आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, प्रश्नों का, एक प्रश्न उत्तर का एक सत्र रखा गया है कि हम अगर कोई डाउट्स हो, कोई गलत धारणा हो धर्म के प्रति तो उसको पूछ भी सकते हैं। तो बहरहाल इसका बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, वरना होता ये कि जब हम बातचीत नहीं करते, इंटर रिलीजियस कम्युनिकेशन नहीं होता, तो अगर मेरे जैसा कोई एक आदमी अगर किसी सफर में आपको मिल जाए, कभी आप समझ लीजिए एरोप्लेन से सफर कर रहे हैं या कभी आप बस में सफर कर रहे हैं या कभी ट्रेन में, तो बहुत सारे लोग अपने अपने ईश्वर से आराधना और दुआ करना और उससे जो है प्रार्थना शुरू कर देते कि अब ये प्लेन रुकता नहीं रुकता, ये ट्रेन कहाँ जाके रुकती है, बस का क्या होता। और ये बात मैं उदाहरण हमेशा देता हूं कि मुसलमान का सामान एयरपोर्ट पर कभी, बस स्टैंड पर कभी और रेलवे स्टेशन में कभी चोरी नहीं होता। इसलिए क्या करो, भूल कर भी जाए तो कोई आगे पीछे से बोलता भैया तुम्हारा सामान उठा लो, तुम्हारा सामान मत रखो। इतना भय है एक दूसरे के खिलाफ। एक मुसलमान को देखकर एक गैर मुस्लिम डरता है, आज याद रखिए। इसमें हमारी भी बहरहाल जो है हमारी भी कोताही जिसको हम कहेंगे, हमने भी काम नहीं किया, याद रखिए। हमने अपने हिंदू भाइयों को बताने की या सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को या इसके अलावा दलित भाइयों को बताने की कोशिश नहीं की कभी कि इस्लाम धर्म क्या है। और जब कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो आज भय है, घृणा है, नफरत है और एक दूसरे को मारने का जज्बा है। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं, आज ये हालत हो चुकी है सभी कम्युनिटी की, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, कि हम धर्म का पालन करके जीना हमको नहीं समझता है, लेकिन धर्म के नाम पर मरना हमारे लिए आसान है। धर्म का पालन, उसका अनुसरण करके जीना मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन उसके लिए मरने का बोलो आप तैयार है, मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हैं। तो एक अजीब समाज हो चुका है। तो ये जरूरत है कि हम एक दूसरे से बातचीत करें, याद रखिए। अब आइए, हमारे पूर्वजों को अगर हम देखें, अगर आज से पीछे जाए 50 साल 100 साल पीछे चले जाए, ठीक, तो हम देखते हैं वो लोग धर्मों का बहुत ज्ञान रखते थे एक दूसरे का। हिंदू अगर है तो उसको मुस्लिम धर्म का मालूम है क्या है, मुस्लिम है तो हिंदू धर्म का मालूम है। तो ये मालूम होने से होता ये था कि वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे का आदर करते थे। लेकिन आज हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं, और खास तौर से इस्लाम धर्म के प्रति तो इतनी गलत धारणाएं आज मीडिया ने भी इसमें सपोर्ट कर दिया, इतनी फैलाई जा चुकी है कि हर आदमी मुसलमान से भयभीत है, मुसलमान के नाम से भयभीत है। उसकी दाढ़ी वाड़ी हो तो उससे और भय बढ़ जाता है उसको। तो आज के इस युग में ये अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है मुसलमानों के लिए कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों को वो बताए, उनकी गलत धारणाओं को बहरहाल जो है दूर करे। कुरान देखिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला, एक बहुत अच्छा तरीका देता है समाज में शांति के लिए। वो आयत जो है यहाँ अभी आपके सामने तिलावत और पढ़ी भी गई, जो कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 अध्याय नंबर 3 कुरान का श्लोक 64 का एक हिस्सा है। ताअलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि आओ हे लोगों, आओ ऐसी बात की तरफ जो बात हम में और तुम में समान हो। तो कुरान ये कहता है कि समानताओं पर बात करो, इसलिए कि असमानताएं तो हर जगह होती है, लेकिन अगर हमें एक दूसरे की समानताओं का ज्ञान होगा तो असमानताओं के साथ जीना आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन अगर असमानताओं में बातें करते रहे तो फिर तो झगड़ा बढ़ना ही, याद रखिए। तो कुरान ने कहा आओ ऐसी बात की तरफ जो हम में और तुम में समान हो। तो हम समानताओं पर बात करें, धर्म का जब बात तो समानताओं पर बात करेंगे तो असमानताओं के साथ जीना हमारे लिए जो है आसान हो जाता है। इसी तरह एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको कि इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कि किसी भी धर्म का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके अनुयायियों को देखकर उस धर्म का ज्ञान प्राप्त मत कीजिए। इसलिए कि बहुत सी बार एक व्यक्ति जो अपने आप को एक धर्म का अनुयायी बताता है, फॉलोअर बताता है, खुद उसको उसका धर्म मालूम नहीं होता है, उसको खुद ज्ञान नहीं होता है। धर्म का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो धर्म ग्रंथों से उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो अगर इस्लाम को जानना है तो मुसलमानों को देखकर नहीं आप वो कर सकते, आपको जो है इस्लाम धर्म के ग्रंथ, मूल ग्रंथ जिसको कुरान और दूसरा जो हदीस, प्रेषित मोहम्मद की जीवनी जिसको कहते हैं, सीरत कहते हैं, हदीस कहते हैं, उसका अध्ययन करना होगा, तब आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है। और अगर मुझे भी हिंदू धर्म जानना है, सिख धर्म जानना है, बुद्ध धर्म जानना है, जैन धर्म जानना है, तो मैं भी उस समुदाय के लोगों को देखकर धर्म नहीं करूंगा, मैं भी उस धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करूंगा और ग्रंथों से पता करूंगा कि धर्म क्या है। इसलिए कि धर्म ग्रंथों में होता है, याद रखिए। अनुयायी बहुत सी बार सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, इस्लाम पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया की 20% आबादी मुस्लिम है, जिसको आम भाषा में कहेंगे हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मुस्लिम है। लेकिन उसके बाद भी इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में, जिसके प्रति सबसे ज्यादा मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को गलत धारणा है, मिसकंसेप्शंस है। बहुत से मिसकंसेप्शंस है इस धर्म के बारे में लोगों को, खुद मुसलमानों को भी है और हमारे जो है दूसरे जो भाई है जो मुसलमान नहीं है उनको भी इसके बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन है। तो ये जरूरी है कि इन मिसकंसेप्शंस को हम दूर करें। अब आइए, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? तो इस्लाम का अर्थ होता है शांति। ये अरबी भाषा के लफ्ज सलाम या सिल्म से निकलता है, जिसका अर्थ होता है शांति, ठीक, या जिसका अर्थ होता है एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने बिना किसी शर्त के नतमस्तक हो जाना। इसको कहते हैं इस्लाम। और हर वो व्यक्ति
جو بنا کسی شرط کے ایک ستے ایشور اللہ کے سامنے نتمستک ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، ایسے ویکتی کو مسلم کہتے ہیں عربی بھاشا میں۔ تو اسلام ایک شانتی کا دھرم ہے اور اس شانتی پر چلنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ مطلب ایک ستے ایشور اللہ کے سامنے بنا کسی شرط کے نتمستک ہو کر جو انسان، ایک ویکتی، ایک مانو جو شانتی پراپت کرتا ہے، اس ویکتی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اسلام دھرم میں تین مول دھارنا ہے یاد رکھیے، تین مول آستھا ہے یاد رکھیے، جو ایک مسلمان کو ماننا انیواریہ ہے، کمپلسن ہے، تبھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ وہ تین دھارنائیں کیا ہیں؟ پہلی چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں توحید، ایکیشور واد، مطلب ایک ستیہ ایشور میں آستھا رکھنا۔ دوسرا ہے رسالت، پریشت واد، ایجدوت واد، اپوسٹلشپ، میسنجرشپ، کہ ایشور نے مانو کے مارگدرشن کے لیے دودت بھیجے ہیں، جن کو پریشت، نبی، ایجدوت، اپوسٹل اور بہت سے ناموں سے الگ الگ اس میں پہچانا جاتا ہے۔ تیسرا ہے آخرت، پرلوک واد، مطلب مرتیو کے بعد ایک جیون ہے اور اس جیون میں جو اس جیون کے کاریہ ہوں گے اس کے بارے میں پرشن ہوگا، اور جیسے کاریہ ہوں گے ان کاریوں کے حساب سے ویسا اس کو جو ہے اس کا پھل، اس کا بدلہ ملے گا۔ سو کرم کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، جنت میں جائیں گا، کو کرم کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا اور وہ جو ہے آدمی جو ہے جہنم میں جائیں گا۔ یاد رکھیے۔ اب آئیے ان تینوں کو میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک تھوڑا سا رکھتا ہوں۔ پہلا جو ایکیشور واد، ایک ستیہ ایشور اللہ میں آستھا رکھنا، یہ کیا ہے؟ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو، ان کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے جو یسوع کے دھرم کے ماننے والے تھے، کرسچن تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو مکہ اور اس کے اطراف میں رہتے تھے جو اللہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ اور وہ لوگ آئے اور کہا، ہے پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم جس اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، جس ایشور کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، وہ کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماتا پتا کون ہیں، اس کی سنتان کون ہے، ان سے پرشن کیا۔ پریشت محمد کوئی بات اپنے دل سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے، تو وانی اتری، جو کہ قرآن کا ادھیائے نمبر 112 سورہ اخلاص اس کو کہتے ہیں، اور اس کے شلوک 1 سے لے کر 4، آیت 1 سے لے کر 4 اتری، اس کا اترن ہوا، اور آیت یہ قل هو اللہ احد۔ ہے پریشت، یہ تم سے پرشن کرتے ہیں کہ وہ اللہ میں کیسا ہوں، تو ان سے کہہ دو۔ دیکھیے میں نے اس لیے کہا کہ پریشت محمد من سے کوئی بات نہیں کہتے، ان پر وانی اترتی، اس لیے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ بولیں گے میرا نام فلاں ہے، میرا نام فیض سید ہے، میرا نام جو عبداللہ ہے، میرا نام یہ ہے۔ کوئی یہ کہیں گا، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا، اور آپ کہے کہو میرا نام فیض ہے، تو اس کا مطلب کوئی اور بولنے لگا رہا آپ کو کہ بولو ان کو تمہارا نام یہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے قرآن اترتا قل، کہو ان سے، چونکہ یہ پرشن کرتے ہیں تم سے، تم دل کی بات نہیں کہہ رہے ہو، ان سے کہو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ نرپیکش ہے، اس نے جو بھی برہمانڈ کا جو ہے نرمان کیا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھیے، نرپیکش ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس کا کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے، یاد رکھیے، اور وہ کسی سے نہیں جنما ہے، اس کا کوئی ماتا اور پتا بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی پتنی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس ایک ستیہ ایشور اللہ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ oneness and uniqueness of God، اس کا ایک ہونا اور اس جیسا دوسرا نہیں ہونا، یاد رکھیں۔ یہ ہے اسلام میں ایشور کی آستھا، ہم کیا بلیو کرتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے ایشور کے بارے میں یہ ہماری آستھا ہے، تو اسے کہتے ہیں توحید، یاد رکھیے، کہ ایک ستیہ ایشور میں جو ہے آستھا رکھنا، ٹھیک۔ اب توحید کے بعد اور اللہ کے بارے میں غلط دھارنا یہ بھی ہوتی ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں کہ اللہ مسلمانوں کا خدا ہے، مسلمانوں کا بھگوان ہے، مسلمانوں کا رب ہے۔ یاد رکھیے قرآن جو شروع ہوتا ہے اس کا پہلا شلوک ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام پرشنسا، ساری پرشنسا اس ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، سارے برہمانڈ کا رب ہے، ساری سرشٹی کا رچیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کا رب ہے، عالم کا کہا، اور عالم کا معنی ارتھ ہوتا ہے سارے برہمانڈ کا، جو کچھ جس چیز کی رچنا ہے اس کا وہ بنانے والا ہے۔ تو یہ کوئی مسلمان کا لوکل گاڈ نہیں ہے، یہ یونیورسل گاڈ ہے، یاد رکھیے، اللہ، ٹھیک۔ اب دوسری جو دھارنا ہوتی ہے، جو آستھا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں رسالت، پریشت واد، مطلب ایشور نے جب انسانوں کو، اللہ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا، پرتھوی پر بھیجا، تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا اچھے کرم ہے کیا برے کرم ہے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اس مارگدرشن کے لیے اس نے جو ہے دودت بھیجے، اور بہت سارے دودت جو بھیجے گئے، جن کو عربی میں جو رسول یا نبی کہتے ہیں، سنسکرت بھاشا میں پریشت ہے یا جو ہے ایجدوت کہا جاتا ہے، اسی طرح انگلش کے اندر میسنجر اور اپوسٹل کہتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایجدوت بھیجتا تھا جو کہ لوگوں کو آ کر بتاتے تھے کہ مانو کو کیا کاریہ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا اچت ہے کیا انوچت ہے، کیا ایشور چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا،
اور وہ دودت آ کر بتاتے تھے، گائیڈ کرتے تھے مانوتا کو۔ ایسے قرآن نے کہا کئی دودت آئے، جیسے کہ قرآن نے اس کے ادھیائے نمبر 16 سورہ نحل اس کی آیت 36 آیت نمبر 36 میں کہا، اور یہ کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر جاتی، ہر سمودائے میں جہاں مانوتا تھی وہاں رسول بھیجے، ہمارا جو ہے مارگدرشن کرنے والا سندیشتا بھیجا، نبی بھیجا، ان اعبدوا اللہ، وہ لوگوں کو آگیا دیتا کہ ایک ستیہ ایشور کو پہچانو اور اسی کی آرادنا اپاسنا کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور ایک ستیہ ایشور کے علاوہ کسی اور کی آرادنا اپاسنا نہیں کرنا۔ اس لیے کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کو ماں کہہ دے تو اسے بہت برا لگتا ہے ماں کو، ہے نا، یا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہہ دے تو بہت برا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور کو باپ کہہ رہا ہے اور اس کی ماں پہ الزام بھی لگتا ہے نا۔ تو ایک ستیہ ایشور اللہ نے، جس نے برہمانڈ کا رچیتا، سرشٹی کو بنانے والا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر لوگ دوسروں کے سامنے جھکے تو اسے پسند نہیں آتا، یاد رکھیے۔ تو کہا کہ طاغوت سے روکنے کے لیے، ایشور کے علاوہ کسی کی آرادنا نہ ہو، ستیہ ایشور کے علاوہ کسی کی نہ ہو، اس کے لیے ہم نے بھیجا۔ دوسرے ایک شلوک میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہر سمودائے، ہر جاتی میں ایک ہدایت یافتہ، ایک سندیشتا، ایک مارگدرشن کرنے والا۔ تو ایسے کئی اجدود اور نبی آئے جس میں سے قرآن نے 25 کا نام لیا، صرف 25 کے نام ہیں۔ ویسے حدیث میں آتا ہے، پریشت محمد کی جو وچن ہے اس میں آتا ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ آئے، لیکن اس میں سے 25 کا قرآن نے نام لیا۔ جیسے ادھارن کے لیے آدم، جن سے اپنے آپ کو ہم آدمی کہتے ہیں، آدم کی اولاد علیہ السلام، اسی طرح جو ہے نوح علیہ السلام، منو جن کو کہا جاتا ہے سنسکرت بھاشا میں، اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور انتم پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو۔ یہ بھیجے کچھ نام میں نے لیا آپ کے سامنے، لیکن پریشت محمد سے پہلے جتنے دودت آتے تھے وہ دودت جو ہوتے ایک جاتی اور سمودائے کے لیے ہوتے تھے، اور ان کا سندیش اس جاتی اور سمودائے کے لیے ہوتا تھا۔ جب وہ چلے جاتے پھر دوسرا دودت آتا اور وہ سندیش لے کر آتا۔ لیکن پریشت محمد ایشور کی انتم پریشت ہے، اور یہ ساری مانو جاتی کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ کسی جاتی اور سمودائے کے لیے بھیجے گئے دودت نہیں ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے ان کے پرتی، ان کے بارے میں یوں کہا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 ادھیائے نمبر 21 اس کا شلوک 107 میں، اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ پریشت ہم نے آپ کو سارے سرشٹی، سارے برہمانڈ کے لیے رحمت، کرونا، دیا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یعنی کہا تمہیں ہم نے مسلمانوں کے لیے، ہم نے تمہیں عربوں کے لیے کہا، ہم نے تمہیں ساری سرشٹی کے لیے ارسلنا جو ہے رحمت للعالمین کہا۔ جیسا اللہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا رب العالمین ہے، پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے مانوتا کے لیے بھیجے گئے پریشت ہے۔ اسی طرح پریشت کے ساتھ گرنتھ آتے، یاد رکھیے، اور قرآن نے کچھ ایش گرنتھوں کی بات بھی کی، کچھ ایشوانی کی بات بھی کی، جیسے کہ ایک گرنتھ جس کو توریت کہتے ہیں، جو پریشت موسیٰ علیہ السلام پہ دیا گیا تھا، تورا جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک گرنتھ کا قرآن نے جو ذکر کیا جو پریشت داؤد علیہ السلام پر اترا تھا، جس کو زبور کہتے ہیں، اور ایک گرنتھ جس کو انجیل کہتے ہیں، وہ پریشت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، یسوع مسیح جس کو کہتے ہیں، بہرحال ان پر جو اترا تھا، اور قرآن خود ایک گرنتھ ہے۔ تو دودھ جو آتا، دودھ کے ساتھ گرنتھ آتے، تاکہ جب وہ دودھ چلا جاتا ہے تو لوگ اس گرنتھ پہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ادھین کرتے ہیں اور اس کے جو انوسار زندگی جو اپنی گزارتے ہیں۔ تو ایسے کئی گرنتھ آئے جس میں سے قرآن نے 3 کے نام لیے، قرآن ملا کے 4 نام ہوتے ہیں، ٹھیک۔ جو پہلے گرنتھ آئے تھے وہ ایک جاتی اور سمودائے کے لیے تھے، لیکن قرآن ایک ایسا گرنتھ ہے جو ساری مانو جاتی کے لیے آیا ہے، اور قرآن نے اس بات کو یوں کہا، اور سورہ بقرہ ادھیائے نمبر 2 قرآن کا، سورہ نمبر 2 آیت شلوک 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ پوتر مہینہ تھا جس میں قرآن کا اترن ہوا مانو جاتی کے مارگدرشن کے لیے، فار دا گائیڈنس آف مین کائنڈ کا، مانو جاتی کے مارگدرشن کے لیے، فار دا گائیڈنس آف مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے نہیں کہا، مانو جاتی کے لیے مارگدرشن کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو قرآن ایک ایج گرنتھ ہے، یہ دیویہ گرنتھ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اوترن کردہ ایک گرنتھ ہے جو ساری مانو جاتی کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ مسلمان بھی غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف ہمارے لیے، غلط دھارنا ہے، یہ ساری مانو جاتی کے لیے، اور قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا۔ دوسرا ایک شلوک جو ادھیائے نمبر 14 سورہ ابراہیم اس کا شلوک 52 میں آتا ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذر به وليعلم انما الہکم الہ واحد وليذکروا اولو الالباب۔ ھذا بلاغ للناس، کہ یہ ایک ایسا گرنتھ ہے جو ساری مانو جاتی کے لیے بلاغ ہے، ایک اعلان کرنے کی، تبلیغ کی چیز ہے۔ ولینذر به، تو انہیں چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے، اس سے جو ہے بھیبھیت ہو اور اچھے کارے کرے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور ان کا کام ہے مانووں کو جان لے، انما الہکم الہ واحد، کیا ان کا بنانے والا، ان کا رچیتا نرماتا وہ ایک ہے۔ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو لوگوں کو بدھی ہے، مستشک ہے، وہ لوگ اس پہ سوچیں۔
اس پہ دھیان دیں. تو یہاں بھی کہا ذا بلاغ للناسی، یہ ساری مانو جاتی کے لیے قرآن، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے. تو قرآن یہ ساری مانو جاتی کے لیے. اور میں جانتا ہوں بہت سے مسلمان بھی عربی بھاشا نہیں جانتے، بہت سے غیر مسلم تو بہرحال جانتے نہیں اکثر. تو اس کے انواد بھی ہو چکے ہیں. تو میں انورودھ کروں گا، اپیل کروں گا ہمارے مسلم بھائیوں سے کہ خود قرآن پڑھے جو زبان آپ جانتے ہیں، اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی، اس لیے کہ اس کے انواد ہندی، مراٹھی، انگلش، اردو، ملیالم، تیلگو، پنجابی، بہت ساری بھاشاؤں میں آ چکے ہیں. تو آپ اس کا ضرور ادھین کریں. کم از کم ایک بار تو اس گرنتھ کو پڑھ کر دیکھیں جو یہ کہتا ہے کہ میں سب کے لیے ہوں، میں ساری مانوتا کے لیے ہوں. دیکھیں دنیا کی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، بولتی نہیں ہو کس کے لیے. قرآن کہتا ہے میں تم سب کے لیے ہوں. تو کم از کم ایک کتاب جو کہہ رہی ہے میں سب کے لیے ہوں، اس کو ایک بار ادھین کر کے ضرور دیکھیں. تیسری جو آستھا ہے وہ ہے پرلوکواد، مرتیو کے بعد کیا ایک جیون ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم پرتھوی پر آئے ہو، دنیا میں زندگی گزارو اور پھر مر جاؤں گے اور کچھ نہیں ہوگا. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم پہلے مرت تھے، تم کو یہ جیون دیا گیا، اس کے بعد پھر ایک مرتیو آئیں گی اور اس کے بعد پھر ایک جیون ہوگا، جس کے بارے میں اس کا ادھیان نمبر 2 سورہ بقرہ شلوک 38 میں قرآن نے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہ تم اس ایک ستے ایشور اللہ کی انکاری کیسے ہو سکتے ہو کہ اس نے تم مرت تھے تمہیں جیون دیا. ایک احسان بتایا قرآن. تم مرت تھے، ہمارے جیون سے پہلے ہم کیا تھے؟ پانی کا خطرہ، مرت تھے، تمہیں ایک جیون دیا میں نے. ہاں یاد رکھو، ثم یمیتکم، پھر ایک بار ایک مرتیو دوں گا تمہیں، دوسری مرتیو. پہلے مرتے تھے، ایک جیون ملا، پھر ایک مرتیو، دوسری مرتیو. ثم یحییکم، اور ختم نہیں ہے معاملہ، اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوا، پھر اٹھاؤں گا تمہیں، ایک اور جیون دوں گا وہاں. ثم الیہ ترجعون، اور ہے مانو تم سب کو لوٹ کر میری اور آنا ہے. تو یہاں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اچھے کرم کرو اس دنیا میں جو آئے ہو، ستیہ کے مارگ پہ چلو اس دنیا میں جو آئے ہو، برے کاموں سے، برے کرموں سے بچو، اس لیے کہ تم جو کچھ کرتے ہو پرتھوی پر تم اکاؤنٹیبل ہو، تمہیں جواب دینا ہے ایشور کے سامنے، اور اچھے اور برے کرم کے حساب سے فیصلے ہونے والے یاد رکھیے. اسلام یہ نہیں مانتا کہ ہر آدمی سورگ میں جائیں گا، جنت میں جائیں گا. اسلام کہتا ہے لوگ سورگ نرک دونوں میں جائیں گے ان کے کرموں کے حساب سے. تو ہمیں اس پرتھوی کے جیون پر اچھے کرم کرنا ہے، اسی لیے ہم جو یہاں بھیجے گئے. اسی طرح یہ 3 مول آستھاؤں کے اترکت جو ہے اسلام جو کچھ شکشائیں دیتا ہے، کچھ شکشائیں رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ میرے بعد جو ہے ایک اور اسپیکر آپ کے سامنے کچھ باتیں اسلام دھرم کی پرتی رکھیں گے. تو ایک شکشا جو اسلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن ویلیوز، کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے مانو جو ہے وہ ایک ماتا پتا کی سنتان ہے. تو ہے مانو تم سب برابر ہو، ہیومن ویلیوز. اسلام یہ نہیں کہتا کہ مانو اونچے اور نیچے ہوتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے مانو اپنے کرموں سے اونچے اور نیچے ہوتے ہیں. کرم سے انسان اونچا نیچا ہوتا ہے، لیکن اس کے اترکت مانو سب سمان ہے، مانو سب سمان ہے، یاد رکھیں. تو اس بات کو، اس شکشا کو سمجھنا ہوگا قرآن کی. اس لیے کہ جب مانو ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا کریں گے کرموں پہ نہیں، دوسرے کسی چیزوں پر، تو پھر اس دنیا میں پرتھوی پر فساد مچ جائیں گے، یاد رکھیں. جیسا کہ کالے اور گورے کا فساد دنیا نے دیکھا، اس کو امریکہ میں جو کچھ ہوا کالے اور گورے کا، کہ کالا ہے تو اس کو گارڈنز میں نہیں، پارک میں نہیں آ سکتا، فلاں ہے، گورا ہے تو فلاں ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اسلام کہتا ہے ہیومن ویلیوز کہ تم سب برابر ہو. کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ تم ایک ماتا پتا کی سنتان ہو. جو مانو جاتی چلی وہ ایک پروش اور ایک استری تھے جس سے چلی ہے. تم ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، پھر کیسے تم اونچے نیچے ہو سکتے ہو؟ ہاں کرموں سے تو اونچے نیچے ہو، لیکن جاتی، سمودائے، رنگت سے تم جو ہے کلر سے اونچے نیچے نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے کہا تم برابر ہو، اور یہ سندیش قرآن نے ادھیان نمبر 49 سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں دیا اور کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. ہے مانو، یہاں کہا کہ ہے مانو، ہم نے تمہیں ایک ماتا اور ایک پتا سے پیدا کیا، اور تمہیں الگ الگ کنبے اور قبیلے بنا دیے. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو اونچ نیچ کر سکو. اور ایشور کے نزدیک سب سے اچھا معنی وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا بھے رکھتا ہو اور اس اچھے کاریہ کرتا ہو. اور اللہ تمہارے سارے کاریوں کو جو تم کرتے ہو، سارے کرموں کو جانتا ہے. تو یہاں دیکھیے مانو ایکتا کے بارے میں قرآن نے کہا. اسی طرح قرآن نے ہیومن لائف جس کو کہیں گے مانو جیون کا اسلام میں بڑا مہتو ہے. یہ بات میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ ایک غلط دھارنا ہوتی ہے اسلام میں مانووں کو مارنے کی آگیا ہے، اسلام میں فلاں ہے، اسلام میں جہاد ہے. جہاد کیا ہے؟ لوگوں کو بس مار دو، بس یہ جہاد ہے. اسلام میں مانو جیون کا بڑا مہتو ہے، اور قرآن نے اس بات کو ادھیان نمبر 5 اور شلوک 32 میں، سورہ مائدہ شلوک 32 میں کہا من خطر نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما خطر الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کیا ارتھ ہے؟ سنیے اس کو غور سے.
جس کسی ایک ویکتی نے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی ایک ویکتی کا قتل کر دیا، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کی مثال، اس کی ادھارن، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے اس نے سارے مانو جاتی کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس کسی ایک مانو کو جیون پردان کر دیا، اس کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس کی مثال، اس کا ادھارن، اس کا پنیہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے مانو جاتی کو جیون پردان کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اتنا جیون کا مہتو ہے اسلام میں، اور اس مہتو کو پریشد محمد نے ایسا سمجھایا اپنے وچن میں۔ ایک عورت گھور پاپ کیا تھا جس کے لیے اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی گئی، اس کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن جب وہ سزا کے لیے آئی تو اس نے کہا ہے پریشد میرے پیٹ میں جو ارجنما بچہ ہے، میرے کوکھ میں بچہ ہے۔ پریشد نے کہا پاپ تیرا ہے، سزا اس کو نہیں مل سکتی، اس کے جنم لینے کے بعد آنا۔ تو جو اسلام ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کی رکشا کی بات کر رہا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بھی مار دو؟ جو اسلام ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی رکشا کی بات کرتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد آنا، وہ اسلام کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو کسی مانو کو قتل کر دو، اس کو مار دو؟ اسلام کی یہ شکشا ہے ہی نہیں ہے، اسلام اس کے خلاف ہے، اسلام کے پورے سندیش۔ اور اگر آپ قرآن کا ادھین کریں نا، قرآن کا اگر پورا ادھین کرے، جو مسلمانوں پہ آج الزام ہے یا جو غلط دھارنا ہے، پورے قرآن کے اندر آپ کو تلوار کا شبد بھی نہیں ملے گا، ہتھیار کا شبد بھی نہیں ہے قرآن کے اندر۔ پورے قرآن میں آپ کو کسی نے ایسا تھپڑ مارا کسی کو چاٹا اس کا لفظ نہیں ملے گا، آپ اندازہ لگائیے، ایسا شبد نہیں ملے گا آپ کو۔ تو جس دھرم کا نام شانتی ہو، اسلام ہو، جس دھرم میں یہ کہا جا رہا ہو کہ ایک مانو کو مارنا سارے مانو جاتی کو قتل کرنا ہے، ایک کی جان بچانا سارے کو ہے، ایک بچہ جو اجنما تھا اس کو جو بتانے کے لیے اسلام جو اس ماں کو چھوڑ رہا ہے، کہا اس کو بھی سزا نہیں مل سکتی ہے، اتنا مہتو جیون کا، وہ کیسی آگیا دے سکتا ہے؟ اسلام تو وہ دھرم ہے جو پرتھوی پر دہشت واد کو مٹانے آیا تھا۔ افسوس کی بات ہے اس دھرم کے اوپر ہی لوگوں نے الزام لگا دیا دہشت واد کا۔ یہ تو وہ دھرم تھا جو ختم کرنے آیا تھا دہشت واد کو۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے پریشد محمد کے تو وچن یہ ہے، آپ نے ایک وچن میں کہا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ دیا نہیں کرتا اس پہ دیا نہیں، ایشور بھی دیا نہیں کرتا، جو پرتھوی والوں پر دیا نہیں کرتا آسمان والا اس پر دیا نہیں کرتا۔ ایک وچن میں کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ مدد کر اپنے بھائی کی، سہایتا کر اپنے بھائی کی، چاہے ظالم ہو مظلوم ہو، اتیاچاری ہو یا اتیاچار سہنے والا ہو۔ تو پریشد کے انویائیوں نے کہا صحابہ نے ہے پریشد یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس پہ اتیاچار ہو رہا ہے، جو سہ رہا ہے، اس کی تو ہم سہایتا کریں، اتیاچار کرنے والے کی سہایتا کیسا کرے؟ تو کہا اتیاچار کرنے والے کی سہایتا ایسا کرو اس کو اتیاچار سے روکو، یہ اس کی سہایتا ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو جو دھرم یہ کہتا ہے وہ کیسے اتیاچار کا، مانو کو مارنے کا یا لوگوں کو قتل کرنے کی جو آگے دے سکتا ہے؟ تو اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو دہشت واد کو مٹانے آیا تھا، لیکن میڈیا اور بہرحال غلط سمجھ، غیر سمجھ جس کو کہتے ہیں، مسکنسپشن ایسے ڈیولپ ہو گئے کہ اسلام پہ الزام لگ گیا کہ اسلام جو ہے آتنک کا وہ کرتا ہے، بلکہ بہت سی بار تو میڈیا میں خبریں آتی ہیں سن کر ہنسی بھی آتی کبھی کبھار، اسلامک ٹیررزم۔ اسلام کا ارتھ معلوم آپ کو شانتی ہے، ٹیررزم دہشت واد، شانتی پوروک دہشت واد، یہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسلامک ٹیررزم، شانتی پوروک دہشت واد، ایسا کبھی سنا آپ نے؟ گرم آئس کریم، ٹھنڈا سورج، مطلب یہ ایسے ٹرمز ہے جو ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھنڈا سورج، گرم آئس کریم ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج گرم ہوتا ہے، تو ویسا ہی اسلامک ٹیررزم، شانتی پوروک دہشت واد، کیسی عجیب بات۔ تو یہ سمجھنے کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ بات بھی اسپشٹ کر دوں کہ ہر سمودائے میں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن برے لوگوں کو لے کر پورے سمودائے پر تو جو آپ الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہر کمیونٹی میں بلیک شیپس ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، لیکن میڈیا نے کیا رول کیا کہ میڈیا نے ان بلیک شیپس کو، یہ کالی بھیڑوں کو ایسا پیش کیا لوگوں کے سامنے جیسے یہ ایگزمپلری مسلم ہے، یہ ادھارن دینے لائق مسلمان ہے کہ مسلمان سب ایسے رہتے ہیں۔ اور پھر پکچروں مسلمانوں کا رول اور میڈیا مسلمانوں کا رول، اور پھر خبریں بھی دیکھیں کیسی آتی ہیں۔ ایک ویکتی نے کسی کا قتل کیا تو نیوز کیسی آنا چاہیے؟ ایک ویکتی نے دوسرے ویکتی کا جو ہے قتل کیا، ایسا آنا چاہیے، اس پہ جو ہے اس کی ہتیا کی۔ لیکن آپ دیکھیے کچھ نیوز کو خاص طور سے پڑھی، ایک مسلمان نے ایک کی ہتیا کی، دھرم کا کیا ضرورت ہے؟ اتیاچار، اس نے ہتیا کیا، وہ غلط آدمی ہے، مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، دلتوں، بدھوں، کوئی بھی ہو، لیکن وہاں نام آتا ہے ایک مسلم نے ایک فلاں کی ہتیا کی۔ یہ کیسی بات ہے میڈیا کی؟ کبھی دوسری خبر ہے تو الپ سنکھیک اور بہو سنکھیک میں فلاں ہوا، وہاں نام نہیں آئے گا آپ کو کبھی بھی کہ بہو سنکھیک کون ہے اور الپ سنکھیک کون ہے، لیکن یہاں برابر نام ہے ایک مسلمان نے کیا، ایک مسلمان ایسا تھا، ایک مسلمان۔ تو یہ میڈیا نے بھی جو اس میں وہ کیا، تو ایسے لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بدھی رکھتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ میڈیا کی رپورٹ لیں، اس لیے کہ اگر اس طرح سے غلط باتیں، غلط دھارنائیں دھرم کی پرتی پھیلائی جائے اور لوگ یہ سمجھنے لگے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان اس دھرتی پر اور بھارت ورش پر بوجھ ہے، تو اندازہ لگائیے مسلمان تو اس دھرتی کا، اس دیش کا ناگرک ہے، یہاں سے تو وہ جانے والا ہے نہیں۔ اگر آپ اپنی دیش کے، ہمارے دیش کی 20% آبادی کو آپ برا قرار دے دیں گے، تو اگر ایک شریر ہے اور شریر کے 20% انگ خراب ہو جائے تو آپ جی سکتے ہو شریر کے ساتھ؟ بتائیے،
تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس حالات میں ہم نے چینجز نہیں لائے، تبدیلیاں نہیں لائے، تو آگے کا زمانہ بہت برا آئے گا. یاد رکھیے پھر اس اعتبار سے آگے کے حالات بہت برے آئیں گے، اس اعتبار سے کہ پھر ہمیں بہت ساری تکلیفیں ہوں گی اور ہم ایک ذاتی اور کمیونٹی کو جو غلط ڈکلیئر کر دیں گے. تو بہرحال یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسری اور آخری بات بہرحال جو آپ کے سامنے رکھوں گا، جو اسلام کے جو سندیش ہے مانو کے لیے، اس میں ایک جو ٹیچنگ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ استری کے ادھیکار. بہت سے لوگ یہ غلط فہمی ہوتی ہے، غلط دھارنا کہ اسلام استری کے ادھیکار نہیں دیتا، اسلام استریوں کو پردے میں رکھ کے ظلم کرتا ہے، اسلام یہ کرتا ہے، اسلام وہ کرتا ہے. تو دیکھیے اسلام نے استریوں کو اتنے ادھیکار دیے، ان کے جنم سے پہلے کے ادھیکار، ان کے جنم کے بعد کے ادھیکار اور ان کے مرتیو کے بعد کے ادھیکار ان کے سنائے. سب سے پہلا ادھیکار جو اسلام نے استری کو دیا وہ یہ رائٹ ٹو لیو، اس کو جیون کا ادھیکار دیا، جو اس زمانے میں عرب لوگ چھین لیا کرتے تھے اور اس زمانے میں لوگ چھین رہے ہیں. بھرون ہتیا. اسلام کہتا ہے کہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، وجود میں آنے کے بعد بغیر کوئی سائنٹفک مطلب میڈیکل ریزن کہ آپ اس کو ابارٹ نہیں کر سکتے، اس کا ابارشن نہیں کر سکتے. اس زمانے میں عربوں کو جب ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی تو پیدا ہونے کے بعد معلوم ہوتا کیا ہے، تو پریشت محمد جس سمودائے میں آئے تھے وہاں استری کے پیدا ہونے کے بعد لڑکی کے اس کو زندہ دفنا دیا جاتا، چونکہ ان کو پہلے معلوم نہیں ہوتا. آج زمانہ ایڈوانس ہے، پیدائش سے پہلے معلوم ہو جاتا، اس کو پہلے ابارٹ کر دیتے، نکال دیتے. تو اسلام نے رائٹ ٹو لیو یہ کہا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ زندہ رہیں گا. اور لڑکی کے قتل کرنے والے کے بارے میں تو قرآن نے ایسی بات کی سورہ تکویر کے اندر، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس لڑکی سے جس کو اس کے ماتا پتا قتل کر دیتے ہیں پیدائش کے بعد یا پیدائش سے پہلے، روز قیامت انتم پرلے کے بعد ایک دن جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، ایشور پوچھیں گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس جرم میں تیرے ماتا پتا نے تجھے قتل کیا. مطلب اس کے ماتا پتا سے بھی اللہ بات نہیں کریں گا، اس لڑکی سے پوچھیں گا، وہ بیچاری کیا جواب دیں گی بتائیے آپ. اور آج ہم دھڑلے سے جو کرتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے رائٹ ٹو لیو، اس کا پیدا ہونا پہلا ادھیکار ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. دوسرا رائٹ ٹو انہیریٹنس، اس کے باپ کی مرتیو کے بعد یا اس کے جیون میں استری خود جو ہے چیز لے سکتی ہے اور بیچ سکتی ہے. اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں اس کا حصہ ہوگا. یہ الگ بات ہے مسلمان نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کا حصہ اسلام کے اعتبار سے اس کو حصہ دیا جائے گا. اگر وہ زندہ ہے اور کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے تو وہ شی کین اون، وہ خود خرید سکتی ہے اور بیچ سکتی ہے، وہ پوری مالک ہو سکتی ہے کسی چیز کی. تو رائٹ ٹو انہیریٹنس، رائٹ